جس میں سورہ فتح بھی ہے، جس کا مضمون بھی بڑا پیارا ہے، سورہ محمد بھی ہے، اور سورہ احقاف بھی ہے، سورہ حجرات بھی ہے، اور سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا کچھ حصہ ہے۔ لیکن سورہ محمد اور سورہ فتح میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مشرکین پر فتح حاصل کی اس کو بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس لیے اس کا انتخاب نہیں کیا بلکہ سورہ حجرات کا انتخاب اس لیے کیا کہ سورہ فتح اور سورہ محمد میں اصلاح عالم کا بیان ہے۔ اصلاح عالم یعنی پورے عالم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دین کے ذریعے، دین کے نفاذ کے ذریعے، اور دین نافذ کیسے ہوگا؟ وہ جہاد کے ذریعے، اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اصلاح نفس کو۔ تو ہندوستان میں چونکہ ابھی جہاد کا حکم ہے نہیں، تو اس لیے ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ جیسے چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ایسے ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، تو ایک مصلح کے ساتھ دوسرا رہے گا تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح نفس سے متعلق مختلف احکامات نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام میں آپ کی اجازت کے بغیر لب کشائی کرنا، اس سے منع فرمایا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو تمیم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ ہم پر کوئی حاکم مقرر کر دیجیے۔ حضور خاموش بیٹھے ہوئے، آپ کے جو رائے دینے والے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، وہ دونوں بیٹھے ہوئے، تو ابھی حضور نے ان سے پوچھا نہیں اور یہ دونوں بولنے لگے۔ ابو بکر کہنے لگے ہیں میری رائے ہے کہ حضرت قعقاع کو بنا دیا جائے امیر۔ حضرت عمر کہنے لگے ہیں کہ میری رائے ہے کہ حضرت اقرع بن حابس کو بنا دیا جائے امیر۔ حضور نے بھی ان سے پوچھا نہیں تھا، حالانکہ اتنے بڑے صحابی ہیں، گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، لیکن تربیت اللہ نے صحابہ کی بھی کر دی، آیتیں نازل فرما دی۔ پہلی تو یہ تربیت کی کہ تم سے نبی نے ابھی پوچھا نہیں کہ کس کو امیر بنانا ہے کس کو نہیں، لہذا جب تک نبی نہ پوچھے تب تک تم لب کشائی مت کرو۔ اس لیے ہم نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، صحابہ نے تربیت سیکھ لی تھی، تو دعوت میں حضور کے ساتھ کہیں جاتے تو دسترخوان پہ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے کہ حضور نے شروع کرے کہ نہیں۔ ابھی حضور نے شروع کرتے تو یہ اپن صرف جماعت میں جا کے کرتے، امیر صاحب بولتے شروع بسم اللہ، سب شروع کر دیتے، اور گھر پر یہ عام دعوتیں پوچھتا ہے کہ کوئی کسی کو پلیٹ سامنے آنے کی دیر رہتی، بس چاہے بڑے موجود ہوں، اس میں میرے کارواں ہوں، قافلہ ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو وہ صحابہ نے تربیت اپنے آپ کی کر لی آیت کے ذریعے، چنانچہ ان دونوں بڑے صحابہ کو تنبیہ ہو گئی اور اس کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دے دی۔ اب ہمارے لیے آیت کیا ہے؟ اس میں جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، جب تم ان سے ملنے جاؤ تو ان کے ادب کا لحاظ رکھو، ان کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو، بغیر ان کے پوچھے چبر مت کرو۔ جیسے اکابرین کے بعد بہت سے جاتے نا تو انہوں نے پوچھے نہیں ان سے کچھ، لیکن حضرت والا کیا کرتے رہتے، کبھی آپ میں سے کوئی جاتا ہے کسی بڑے اللہ والے کے پاس، کبھی جانا تو دیکھنا، تو جن کی پہچان نہیں رہتی وہ تو بیٹھے رہتے خاموش پیچھے، جن کی پہچان رہتی تو ان کو پوچھے نہیں انہوں نے بھی کچھ، اور وہ حضرت والا وہاں پر ایران توران کی چلنے دیتے تھے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ کیا ہے؟
بے ادبی ہے. بڑے کے سامنے بھی، اپنا کوئی گھر کا بڑا ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کے سامنے بھی ادب سے بیٹھے. جب وہ اجازت دے تب بات کرے، جب وہ منع کر دے تو خاموش ہو جائے. تو دونوں کو تنبیہ کر دی کہ تم سے ابھی نبی نے پوچھے نہیں، جب پوچھیں گے تب بتانا کہ کس کو امیر بنائے کس کو نہیں. اگلی آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کے سامنے. اسی واقعے کے اندر یہ ہوا کہ جب یہ دونوں رائے دینے لگے ابو بکر و عمر، تو انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کر لی. مشورے میں کبھی کبھی ہوتا نا، تیز ساتھی بیٹھے ہوئے رہتے تو وہ بولتا ہے اس کو، بولتا ہے اس کو، پھر اس میں تھوڑا سا گرم ہو جاتے ہیں. تو ایسے رائے میں تھوڑی سی آواز تیز ہو گئی حضور کے سامنے، تو آیت نازل ہو گئی کہ حضور کے سامنے بیٹھو تو آواز پست رکھو. تو کیا ماننے والے صحابہ کی جماعت تھی، اللہ نے ایسی تربیت کر دی ان کی. ابو بکر کے بارے میں ہے قسم کھا لی ابو بکر نے کہ اب زندگی پر بلند آواز سے بولوں گا نہیں. تو کیسے بات کرتے تھے وہ؟ جیسے سرگوشی. سرگوشی کا مطلب یہ گوشت بولتے کان کو، اور سر تو اپن جو خسر خسر کرتے ہیں کان میں، ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے کان میں باتیں کرتے ہیں، مول صاحب آگے جماعت کا ٹائم ہو گیا، ایسا باتیں کرتے نا آہستہ سے، ارے یار ٹائم ہو گیا آ جائیں گے. تو کوئی سنتا نہیں، اس لیے دو ہی سنتے ہو، اس کو بولتے سرگوشی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی بات کرتے تو ایسے بات کرتے، اتنے آہستہ سے. اور عمر فاروق اتنا جلالی آدمی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو اتنے آرام سے بات کرتے کہ کبھی کبھی پوچھنا پڑتا کیا بول رہے بابا آپ، ذرا بلند آواز سے بولو. اس آیت کا اثر جب دل ایک دم پاک ہوتے نا تو قرآن سیدھا دل کو جا کے چھوتا اور اندر اترتا اور آدمی فوراً عمل کے لیے تیار ہوتا. ہم جو سنتے اس کے بعد سمجھتے، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے دل گندے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا اثر ہے نا جو کھانے کا. یہ تو میں نے بھی رمضان میں کئی مرتبہ محسوس کیا کہ کھانا تمہارا ڈگمگایا کہ تمہاری نورانیت پہ فرق پڑا. تم نے چبر ادھر ادھر کا کھائے بغیر تحقیق کے، حرام حلال کی تحقیق کے بغیر. تو میں واللہ حدیث ہے کہ خراب کھانا پیٹ میں گیا کہ جو نور ہے ایمان کا وہ ڈگمگا جاتا، نورانیت ختم ہو جاتی. نورانیت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آنسو نہیں نکلتے، اچھا سے اچھا مضمون پڑھنے کے باوجود بھی رونا نہیں آتا. اور دل میں نورانیت رہی تو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد بھی رونا آ جاتا. تو صحابہ کا دل نور سے بھرا ہوا تھا. آیت نازل ہوئی، تربیت ہو گئی حضرت عمر کی. زندگی بھر ایسے بولا کرتے تھے. کبھی کبھی لوگ پوچھتے کہ حضرت آواز نہیں آئی، ڈبل سے بولو، بلند آواز سے بولو، پھر وہ بولتے. ایک صحابی ہے، ان کا نام میں بول رہا ہوں، ان کا تو مسئلہ یہ تھا ان کی آواز تھوڑی سی بلند تھی. وہ حضور کی وہ رو رہے، وہ بولے میں جب بھی بولتا حضور تو میری آواز تو آپ سے زیادہ ہی نکلے گی، قدرتی میرا جو ہے ویلیوم بڑا ہوا ہے، میں کیا کروں. روتے ہوئے آئے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ اس میں داخل نہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ جو قصداً نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے. یہاں پر بھی مسئلہ ہے، نبی تو چلے گئے دنیا سے، اب کیوں ہے آیت قرآن میں؟ نبی کے وارثین موجود ہیں جو نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں، نبی کی حدیثیں موجود ہیں. لہذا جب حدیث سنو تو اس وقت ہماتن متوجہ ہو کر بیٹھو، ایسے بیٹھو جیسے حضور فرما رہے ہوں. باتیں مت کرو. مدارس میں جو حدیث کے دورے ہوتے ہیں، حدیث کے اسباق ہوتے ہیں، اس میں بھی جاؤ اگر تو بالکل یکسوئی سے سنو. یہاں جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں منتخب میں اور اس طریقے سے فضائل میں، یا کوئی عالم دین اگر حدیث بیان کرتا ہے تو پھر مجمع کا کام یہ ہے کہ وہ بات نہ کرے، خاموش ہو کر سنے، متوجہ ہو کر سنے. نہیں سننا ہے تو چلے جائے. مجلس میں بیٹھ کر بے ادبی نہ کرے، حضور کے کلام کی بے ادبی نہ کرے. تو اب بھی یہ حکم موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کے نائب کا کلام سنو، حدیث سنو، تو اس وقت اپنی کسی بات میں لگو مت، دنیاوی بات میں لگو مت. پھر یہی قبیلہ بنو تمیم حضور کے پاس جب آیا تو یہ دیہات کے لوگ تھے، اور دیہات کے لوگ عموماً آداب سے عاری ہوتے ہیں. مجھے کو ایسا لگتا پہلے تھے، اب الٹا ہو گیا. اب شہر کے لوگ عاری ہوتے ہیں اور دیہات کے لوگوں میں کچھ ادب رہتا. دیہات میں اس زمانے میں اخلاق زیادہ موجود ہے اور شہر میں نہیں موجود ہے. جیسے مہمان نوازی شہر میں نہیں رہ گئی.
دیہات میں کچھ حد تک رہتی. اپن جاؤ دیہات میں تو پیچھے لگ جاتے سب, کھانا کھا کے جانا کھانے. اور شہر میں اپن ڈھونڈتے کہ ہاں پوچھ جاتے ہو کب جائے گے, تم پانی بھی نہیں پوچھتے. میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں الٹا ہو گیا ہے. دیہات میں زیادہ اخلاق موجود ہے, شہر والوں میں ختم ہو گیا. شہر میں کنجوسی زیادہ, بد اخلاقی زیادہ, لہجے میں بد اخلاقی زیادہ. تو بہرحال وہ دیہات کے لوگ آئے, وہ ادب سے ناواقف تھے. دوپہر کے وقت آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. تو آپ نے باری لگا رکھی تھی کہ ایک ایک گھر پر آپ تشریف فرمایا کرتے تھے. کسی ازواج مطہرات کے گھر پر آپ دوپہر کے وقت میں تھے, آرام کر رہے تھے. یہ آ گئے دروازے کے پاس اور عربی میں اعلان کر رہے, اخرج الینا یا محمد, محمد ہمارے پاس باہر آ جاؤ. آگے پیچھے کچھ بھی نہیں, ڈائریکٹ کیا بول رہے, محمد باہر آؤ, ہم کو تمہارے سے پوچھنے کا ہے کچھ مسئلہ. تو قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوگی, کہتے تم کیسی بے ادبی کی باتیں کر رہے, اپنے نبی کا نام ایسے لے رہے محمد. قرآن کی آیت ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو آیا نا مجمع حضور سے کچھ پوچھنے کے لیے, ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی کو پکارتے کیسے. اس لیے نبی کا نام لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں پر یہ میں بولوں, لوگ محمد تو اچھے سے نام لیتے, یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کی بہت بڑی گڑبڑی. آپ غور کرنا, اوپر سے لے کر نیچے تک کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مخرج کے ساتھ بولتے, ورنہ کیسے بیان کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ نہیں ہے, تو بے ادبی ہے. اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے. محمد جب نام لے تو ساتھ میں کیا بولے, دل کی نورانیت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن الفاظ واضح ہو, گھاس نہ کاٹنے ایک ساتھ حضور کے نام کے آگے. یوں تربیت کی ان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لفظ محمد کے ساتھ مت پکارو, ادب کے ساتھ پکارو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, پھر فرمایا کہ یہ لوگ تو گھر پر چلے گئے تھے حضور کے, اگر گھر پہ نہیں جاتے, صبر کرتے کہ حضور خود باہر تشریف لائیں گے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, خیر ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا پہلے سے, غلطی ہو گئی, اللہ مغفرت کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے, اللہ نے معاف کر دیا, آئندہ نہیں کرنا ایسا. یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے زمانے میں علم سیکھنے والے صرف مدرسے کے بچے رہ گئے. جو ترتیب ہے علم سیکھنے کی, جماعت میں بھی سیکھتے لیکن جماعت کا طرز الگ ہے. تو وہ استاد سے جو علم سیکھنا, عبداللہ ابن مسعود, یہ آیت نازل ہوئی تو کسی بڑے صحابی سے ان کو علم سیکھنے کا رہتا تھا. یعنی بھائی یہ تو چھوٹے تھے حضور کے زمانے میں, جتنی حدیثیں معلوم ہوئی سیکھ لی, حضور چلے گئے, باقی رہ گئی. معلوم پڑتا تھا کہ بھائی فلاں صحابی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو میرے کو معلوم نہیں. تو عبداللہ ابن عباس کون تھے بھائی حضور کے, عباس سے چلتے, عبداللہ بھتیجے تھے. عبداللہ ابن عباس کون تھے, بھتیجے. جب خاندان کا اثر پڑتا نا, اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس کسی بڑے صحابی کے گھر پر جاتے ہیں تو دروازہ دیکھتے کہ بند ہے, تو بیل نہیں بجاتے, کنڈی نہیں بجاتے, آواز نہیں دیتے کہ میں حضور کا بھتیجا آیا, بلکہ کیا ہو جاتے, دروازے کے پاس کبھی کبھی سخت دھوپ میں اپنا جو رومال ہوتا اس کو ایسے دیوار سے ٹیک لگاتے اور وہیں بیٹھ جاتے. تو کبھی کبھی نیند لگ جاتی تو 2-2 ڈھائی گھنٹے دروازے میں بیٹھے رہتے. اب وہ صحابی جب دروازہ کھول کے اپنی ضرورت سے باہر نکلتے تو دیکھتے کہ بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس, تو شرمندہ ہو جاتے کہ ارے بھائی آپ تو حضور کے بھتیجے, ایسے کیوں بیٹھے, آواز کیوں نہیں دی. فرمایا یہاں ضرورت میری ہے, میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے آپ کو تکلیف دوں. ابھی تو سب ختم, تربیت کوئی نہیں, سب گھر میں گھستے ڈائریکٹ. گھر کتنا بھی کوئی ادب نہیں کہ گھر پہ آواز دینا کے لیے آرام کا ٹائم ہے کہ نہیں, کچھ نہیں معلوم امت کو. بس جس کو جس سے ضرورت ہے فون لگاتے رہتے, اگر نہیں اٹھاؤ تو 50 بار فون لگاتے, یہ نہیں دیکھتے ٹائم کہ کہیں ایسا تو نہیں سوئے ہوں گے. اور کبھی کبھی ٹونڈنگ مارتے فون پر, اپن فون اٹھاؤ مت, پھر دوپہر میں اپن فون اٹھاؤ, کیوں سوئے ہوئے تھے کیا, ایسا بول دیتے.
میں سویا ہوا ہوں کہ اٹھے ہوا ہوں، آپ کو کیا مطلب؟ میری بات نہیں بتا رہا، میں سب کی بات بتا رہا ہے، اس آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوں. تو وہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں. آداب سیکھنا چاہیے اور سکھانے چاہیے کہ تم کو کسی سے ضرورت ہے تو اس کا انتظار کرو، اس کی فرصت کا وقت کا انتظار کرو، اس کے آرام کے وقت کو دیکھو. اگر اس کے آرام کا وقت چل رہا ہے تو خلل مت کرو. چنانچہ ایسے ہی عبداللہ ابن عباس ایک صحابی نہیں، کئی صحابیات کا، کئی صحاباؤں کا واقعہ ہے ایسا کہ وہ حصول علم کے لیے دیر دیر تک انتظار کرتے اور اس کے بعد تکلیف نہیں دیتے لوگوں کو. تو ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم جب کسی سے ملنے جائیں، کسی سے ملاقات کرنا ہے تو ان کے اوقات کا پورا لحاظ رکھیں. اس کے بعد اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دور حاضر کے حساب سے یہ تو بہت اہم آیت ہے. اس کو بولتے پروپیگنڈا، افواہ. افواہ کو سمجھنے کے لیے آسان سی خبر، مثال کے طور پر میں گھر سے نکلا مریض کی عیادت کر کے، میرے کو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیسے ہے، میں نے بولا بیمار ہے. دوسرے نے سنا، اس نے بولا کہ مولوی صاحب بول رہے تھے سیریس ہے. تیسرے نے پوچھا تو وہ کیا بولتا؟ مرنے کے قریب ہے. چوتھے نے پوچھا، وہ بولتا مر گئے. اس طریقے سے افواہیں گرم ہوتی، باہر مارکیٹ میں جاتی، تحقیق کچھ بھی نہیں، پتہ چلا کہ نماز میں تو حاضر دکھ رہے ہو اور کوئی بول رہا تھا مر گئے. تو اس زمانے میں افواہیں بہت ہیں، غلط خبریں بہت ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، مسلمانوں کے درمیان ہو، آپسی تعلقات میں ہو. اس کی وجہ سے دلوں میں کھٹاس بہت آئے گی. اس لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اور جب تم کو اس بات کا یقین ہو کہ خبر لانے والا مضبوط نہیں ہے، خبر لانے والے پر تم کو ڈاؤٹ ہو، تو تم تحقیق کرو، اس کی جڑ تک پہنچو کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، پھر مطمئن ہو. یہ واقعہ اس لیے پیش آیا، اللہ نے یہاں تو عام رکھا، سارے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی، ایسا آدمی جس کی بات پر تم کو پورا یقین نہ ہو، اس کی طرف سے خبر آئے تو تم یقین مت کرو. جیسے ابھی یوٹیوب پر چل رہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی نے بولے تیسرا جمعہ ہے رمضان کا، ایسے ایسے اعمال کرو. وہ پہنچتے پہنچتے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے رپلائی کریں کہ بابا میں نے تھوڑی بولا ہے، میں وظائف تھوڑی بتاتا، میری طرف غلط منسوخ کر دی. تو یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر سب ایسی بے دلیل بے سند باتیں. وہ تحقیق کرتا نہیں، کوئی دکھتا پڑھنے میں اچھی لگ رہی پڑھا آگے. تو اگر کسی مستحب عمل کو سنت سمجھ کے کرو گے تو بدعت ہے. وہ کسی جیسے مثال کے طور پر یہ تاخراتیں چل رہی ہو، اس میں واٹس ایپ پہ چلتا مخصوص نمازیں کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں اتنی بار، تو اتنا گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے پوچھے میرے کو، تو میں نے بولا یہ حدیث سے ثابت نہیں. اب اس کو سنت سمجھ کے کرنا بدعت ہے. اور اگر کسی بزرگ نے وظیفہ بنایا تو وظیفہ سمجھ کر کر سکتے، لیکن سنت سمجھ کے. سنت کا مطلب یہ رہتا ہے کہ حضور نے یہ کام کیے، حضور نے حقیقت میں وہ کام کیے نہیں، تم وہ نیت سے پڑھ رہے تو حضور نے پڑھے اس لیے میں پڑھ رہا. اسی میں آ جاتی وہ محرم کی نماز، اسی میں آ جاتی وہ دوسری بہت ساری نمازیں جو نکلی ہوئی ہیں جس کا ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہیں ہے. تو بہرحال اس کا واقعہ پیش یہ آیا کہ حضور کے خسر تھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد، جن کا نام ہے حارث بن زرار. یہ مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا. حضور نے ان کو فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے واپس، میں اپنے قبیلے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، جو اسلام لائیں گے ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دوں گا. اب جو زکوٰۃ جمع ہو جائے گی تو اے نبی جی آپ نے کسی کو چند مہینوں کے بعد میرے پاس وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیج دینا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک مہینہ متعین ہو گیا کہ میں مہینے میں فلاں دن بھیج دوں گا. وہ گئے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے مقام پر دعوت دی، اسلام میں لوگ داخل ہوئے، زکوٰۃ جمع کی.
وہ مہینہ آ گیا لیکن حضور کی طرف سے قاصد آیا نہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو یہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوا کہ حضور میرے سے ناراض ہو گئے اس لیے کسی کو بھیجا نہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اپن خوش ہو جاتے، اپن کیا ہو جاتے کہ آج کوئی مسجد میں سفیر نہیں دکھ رہا، اپن خوش ہو جاتے اپنا پیسہ اگر زکوٰۃ کا نہیں نکلا تو بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت دوری ہے، زکوٰۃ دے کر خوش ہونا چاہیے کہ میرا خراب مال چلے گیا۔ تو وہ ڈر رہے کہ کہیں ایسا ناراض تو نہیں ہوگا حضور کہ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا نہیں، وعدہ، اور حضور وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے پورا اپنا ایک قافلہ تیار کیا کہ حضور سے جا کر ملتے اور یہ سامان بھی پہنچاتے۔ ادھر کیا ہوا تھا؟ ادھر یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت ولید بن عقبہ کو مقرر کیا کہ جا کر تم ان سے وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آ جاؤ۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ولید بن عقبہ گئے، گاؤں والوں کے پاس پہنچے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کی پہلے گاؤں والوں سے دشمنی تھی پرانی، تو ان کو گاؤں والوں نے آتے ہوئے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے سب ایک ساتھ باہر نکلے، تو یہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ اپنی پرانی دشمنی تھی، یہ سب میرے کو مارنے آ رہے ہیں، تو دور سے بھاگ کے واپس ولید بن عقبہ حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور نے پوچھا کیوں، کہاں ہے زکوٰۃ کا مال، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا لانے لیکن ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور میرے کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ حضور نے بولا ایسا؟ اتنی ان لوگوں کی جرات، خالد بن ولید کو بلائے کہ خالد بن ولید کے ساتھ ایک قافلہ تیار کیا، فرمایا پہلے جا کر تحقیق کرو، اور اگر واقعی یہ بات ہے جو ولید کہہ رہے ہیں تو پھر ان سے جہاد کرنا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے کہا، وہ اس لیے کہ حضور کو شک ہو گیا کہ یہ حارث اتنی پختگی کے ساتھ اسلام کی باتیں کر رہے تھے، کیسے مرتد ہو سکتے، کچھ نہ کچھ بیچ میں گڑبڑ ہے۔ تو خالد بن ولید گئے، رات بھر گاؤں سے باہر، قبیلے سے باہر قیام کیا، معائنہ کیا، جاسوس بھیجے۔ پہلے مسلمان جاسوسی کرتے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اب مسلمان جاسوسی کرتے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے۔ وہ دیکھے انہوں نے گاؤں میں جا کر، تو گاؤں میں تو اذان بھی ہو رہی، نماز بھی ہو رہی، ساری عبادتیں ہو رہی، اور خالد بن ولید صبح ہوئی واپس آئے گاؤں میں، ادھر سے یہ نکل رہے تھے حضور سے ملنے کے لیے۔ حضرت حارث، دونوں کا مقابلہ ہو گیا آمنے سامنے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم تمہارے طرف بھی جا رہے ہیں۔ کہ تم کہاں آئے تھے؟ کہ ہم تمہارے طرف آئے تھے۔ فرمایا کیوں؟ پتہ چلا ہے کہ تم نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا تو اس لیے ہم لڑنے آئے تھے تمہارے سے۔ تو انہوں نے بولا نہیں میں نے تو ایسا کیا نہیں۔ فرمایا ولید بن عقبہ بول رہے تھے ایسا۔ فرمایا واللہ میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، تو ہم کہاں سے ان کو قتل کریں گے اور منع کریں گے۔ وہ چنانچہ سارا سامان لے کر دونوں قافلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر کیا ہوئی؟ اب اگر حضور ڈائریکٹ بول دیتے تھے کہ انہوں نے تو انکار کر دیا، جاؤ ختم کر دو، تو نقصان ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ مسلمانوں مارنے والوں کا بھی نقصان ہوتا تھا، مرنے والوں کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ تو حضور نے بصیرت، حضور کو تو بہت بصیرت تھی، اس لیے تحقیق کا حکم دیا۔ قرآن میں یہ آیت نازل ہو کر اللہ نے پوری امت مسلمہ کو، اور خصوصاً جو دین کے ذمہ دار ہیں ان کو، اس زمانے میں ذمہ داروں کے کان بہت کچے ہیں، چھوٹوں کے کان مضبوط ہے، ذمہ داروں کے کان کچے ہیں۔ وہ چاہے اچھا گھر کا ذمہ دار بھی ایسی چیز، دین کے ذمہ دار بھی، گھر کے ذمہ دار بھی، ذمہ دار کی وجہ سے گھر خراب ہوتا نا، اس کے ہاتھ میں رہتا نا پورا ہینڈل کرنا کیسا، تو وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا کہ میرے بارے میں یہ ایسا بول رہے تھے، اس کا مطلب یہ صحیح ہے۔ اس کے منہ سے نہیں سنا، اس نے کسی نے لا کر لگایا، اس پر یقین کر لیا۔ تو امت کو تعلیم دی کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر یقین مت کرو، خصوصاً جب کہ خبر لانے والے پر تم کو یقین نہ ہو، اس کے حالات پر شک اور شبہ ہو، تو تحقیق کرو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ولید بن عقبہ یہ تو صحابی ہے، پھر یہاں قرآن فاسق بول رہا، تو صحابی اور فاسق ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث تو ہے صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہے، گناہوں سے پاک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی۔
اس کے کئی جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی صحابہ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہا گیا وہاں معصوم نہیں کہا گیا. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں بولا گیا کہ صحابہ سے گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہوں گے ان سے، لیکن ان کا پاور اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے گناہ کو رکھیں گے نہیں، توبہ کر لیں گے. اور جتنے صحابی دنیا سے انتقال فرمائے ہیں وہ سب کے سب اس حالت میں گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی تھا. اسی لیے کسی بھی صحابی کے متعلق دل میں بدگمانی پیدا کرنا اپنے دین کو خراب کرنا ہے. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مان لو ان سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے جا کر حضور کے پاس یہ بول دی، اگر وہ پہلے والی تفصیل یاد رکھیں گے آپ تو اس میں غلطی بھی نہیں ہے، ان کی اجتہادی غلطی ہے. لوگ مارنے تھوڑی جا رہے تھے ان کو، انہوں نے خود سمجھ لیا نا. تو ایسا ہو سکتا آدمی، بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی خود سے کچھ سمجھ لیتا تو وہ اجتہادی غلطی رہتی. تو اس لیے اب یہاں پر فاسق کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عموم کے لحاظ سے، پوری امت کو تعلیم دینے کے لحاظ سے، اس صحابی کے لحاظ سے نہیں. کہ تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی جس کے حالات پر تم کو شک اور شبہ ہو وہ خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو. تحقیق کرو گے تو انشاءاللہ انتشار جھگڑے فساد سے حفاظت ہو جائے گی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اسی سورت کی 8ویں آیت. کیا اللہ سمجھا رہے ساری چیزیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مؤمنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگے، لڑنے لگے، تو تم بیٹھ کر تماشا مت دیکھو. مومن دو مسلمانوں کے گروپ لڑ رہے آپس میں تو تیسرے مزے مت لو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تم کیا کرو، ان کے درمیان اصلاح صلح کرانے کی کوشش کرو. دونوں کو سمجھاؤ کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑتے نہیں، مل جل کر رہتے. کوشش کرو پورا، اس کو بھی سمجھاؤ اس کو بھی سمجھاؤ، جو اعتراضات ہیں ان کے اس کو حل کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. قرآن کہتا ہے اس کے باوجود اگر ایک جماعت دوسرے پر حد سے تجاوز کرے، زیادتی کرے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. تو پھر تم کیا کرو، جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ قتال کرو. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ. اگر واپس لوٹ آئے، سمجھ میں آ گیا ان کو کہ نہیں ہم دونوں لڑتے نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. تو اب تمہارا کام ہے کہ ان کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ اصلاح اور صلح کر دو. صرف صلح مت کراؤ، وہ بندر والی صلح مت کراؤ. روٹی پوری کھا لیتا، ادھر والوں کو بھی دیتا نہیں، ادھر والوں کو بھی دیتا نہیں. اس زمانے میں کسی کے پاس صلح کے لیے جاؤ تو جس کے پاس پہلے سے تعلقات ہیں اس کے طرف رائے دے دیتا. اچھا یہ آیت کس کے لیے، کون صلح کرائے گا؟ تو اگر ہم اس کو عالمی لیول پر دیکھیں گے تو پھر امیر المؤمنین صلح کرائے گا کہ مسلمان میں کوئی ہو رہا وہ صلح کرا لے، وہ سمجھائے. اور اگر اس کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا تو جو بغاوت کر رہا ہے اس سے باغیوں جیسا سلوک کر کے اس سے قتال کرے، اس کو قتل نہ کرے، اس کو ہرانے کے بعد جیل میں ڈال دے. اور اگر امیر المؤمنین نہیں ہے جیسا کہ ملک ہندوستان کے اندر، تو پھر دین کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ صلح کرائیں. اور اگر وہی لڑے تو پھر تم دیکھو اگر تمہارا دل مائل ہو رہا ہے کسی کی طرف دلائل کی روشنی میں کہ یہ حق پر ہے تو ان کے ساتھ رہو، دوسروں سے لڑو مت. اور اگر تمہارا دل دونوں پر مائل نہیں ہو رہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دونوں گڑبڑ دکھ رہے، تو تم عبداللہ ابن عمر بن جاؤ. تم کیا بن جاؤ؟ عبداللہ ابن وہ واقعہ ہے جن کو سیرت معلوم ہوگی. وہ بولتے ہیں حضرت علی کے امیر معاویہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا نا میں ادھر رہتا نا ادھر رہتا، میری مسجد بھلی میں بھلا. تو تم کو اگر لگ رہا ہے ایسا تو تم گالی گلوچ مت کرو کہ ارے یہ حق پر ہے، جیسا کہ زمانے میں تنظیموں میں ہوتا اور دعوت و تبلیغ میں بھی شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو گالیاں، ہم حق پر ہے وہ نا حق پر ہے، اور اس کے دلائل اور پتہ نہیں کیا کیا. تو تنظیموں میں بھی ایسی، مسلمانوں کی جماعتوں میں ایسی. نہیں تمہارے نہیں سمجھ میں آ رہا، تم کنارہ کشی اختیار کر لو، اپنی عبادت کرو، تنہائی اختیار کر لو، فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ گے. قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اچھا میں نے بات چھیڑ لی تھی مشاجرات صحابہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے زیادہ ہیں.
ہونا بھی چاہیے، حضور کے داماد ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، علم کا باب ہے، باب التراب ہے، بہت سارے فضائل ہیں حضرت علی کے. لیکن حضرت علی کی محبت میں اس زمانے میں یوٹیوب پر یا کچھ نوجوان ادھر ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. امیر معاویہ معلوم کون تھے؟ حضور کے سالے. کون تھے؟ اور یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں نازل ہوتا تو اس کو لکھنے والے بہت سے تھے، اس میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھے، وہ لکھتے تھے. اتنا بڑا رتبہ ان کا. کچھ مسائل مشاجرات صحابہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا علم ہونا، سیرت کا مطالعہ ہونا، تب جا کر وہ سمجھ میں آتی باتیں. حضرت عثمان کے زمانے کی، حضرت علی کے زمانے کی، جب 2 جنگیں ہوئی اور دونوں میں دونوں طرف سے صحابہ تھے. کون تھے بھائی؟ اس میں عموماً اچھے لوگ بہک جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عربی میں مشاجرات صحابہ. تو عوام کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ حضرت علی کو بھی برحق سمجھو، حضرت امیر معاویہ کو بھی برحق سمجھو. اپنے دل سے حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ پر طنز مت کسو، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی مت کرو، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اتنا بڑا پروانہ ملنے کے بعد اب آپ کیسے کچھ بول سکتے ہیں ان کے حق میں؟ یاد رکھیں گے بھائی یہ بات. ابھی اگر آپ کا علم کم ہوگا تو انشاءاللہ عمر رہے گی جب بڑھے گا اور کتابیں آپ پڑھیں گے یا بیانات سنیں گے اور وہ واقعات صحابہ کی جنگوں کی سنیں گے تو اس وقت پھر دل میں یہ آتا کہ نہیں یار امیر معاویہ نے تو غلطی کی، امیر معاویہ نے تو ایسا کیا. تو ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم اپنے دل کو یہ بولتے ہیں کہ بھی دونوں حق پر ہیں، ہم کو اس سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. شیعوں کا تو مسئلہ ہی عجیب ہے. شیعہ تو صحیح قول کے مطابق شیعوں کی جو جماعت ہے وہ کافر ہے. کیا ہے بھائی؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے. اگر نبی مانتے بھی ہیں تو آخری نبی نہیں مانتے. آخری نبی کس کو مانتے ہو؟ حضرت علی کو. یہی تو بات بگڑ جاتی، جو حضور کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے. اسی طریقے سے کسی صحابی پر طنز کسنا، وہ ابو بکر کو، حتیٰ کہ حضرت عائشہ تک کو، بڑے بڑے صحابہ کو نہیں چھوڑتے، وہ ان سب پر طعن و تشنیع کرتے، گالیاں دیتے، اور پتہ نہیں ان کی ایک ہسٹری ہے پوری. تو اور ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں جب محرم آتے ہیں اور اس طریقے کے ان کے تہوار آتے ہیں تو اس میں شریک ہو کر اپن بھی جشن مناتے ہیں. بہرحال تو یہ بات یاد آ گئی تھی یہاں پر کہ جب 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑے تو مسلمان تماشائی نہ بنے بلکہ ان کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ صلح کرا دیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، کام کیا ہے پھر آپ اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ. جہاں معلوم ہونا کہ دو لوگوں میں کٹتی ہے، دشمنی ہے، تو ہم اس میں کیا پیٹرول نہ ڈالیں بلکہ ہم ان دونوں کی دوریاں ختم کریں. علماء نے لکھا ہے یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. کیسے؟ 2 لوگوں میں دشمنی ہے، اس کے پاس جاؤ، ارے وہ تمہاری کیا تعریف کر رہے تھے یار کہ میرا دوست بہت اچھا تھا، ایسا حالانکہ کچھ کیے ہوئے نہیں، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی. ایسا اس کے پاس جاؤ کہ میں ان سے کہہ رہا تمہارا تذکرہ کیا تو بول رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن کیا ہو گیا بس. وہ ایسے جھوٹ بول کر دونوں کے درمیان کیا کرا دو صلح. تو تم کو جھوٹ بولنے پر ثواب مل جائے گا، ورنہ جھوٹ بولنا یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ ایک ایسا موقع ہے. اب بتاؤ پورے محلے میں نظر کوئی نہیں آتا کہ جو مسلمانوں کے درمیان صلح کی کوشش کرائے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے جھگڑے ہو گئے تو صلح کر لو. اس لیے کوشش کرنا چاہیے اس کی. قرآن کہتا ہے تمام ایمان والے بھائی ہیں، لہذا تم آپس میں بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرما دے. یہ ہوئی 10 آیتیں سورہ حجرات کی. اب اس کے بعد کی چند آیتوں کی ہم نے تفسیر کوئی 4 سال پہلے کرے تھے. کیا ہے معلوم ہو؟
مختصر سے لے لیتے اس میں کیونکہ وہ بھی اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. پہلا حکم اللہ نے یوں فرمایا اور یوں بولا اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں سنو. لا یسخر قوم من قوم. ایک جماعت دوسرے جماعت کی مذاق نہ اڑائے. کیا کرے؟ ایک جماعت دوسرے جماعت کی مطلب یہاں وہ مراد نہیں ہے جماعت یا تبلیغی جماعت اور اسلامی جماعت ایسی جماعت نہیں. وہ جماعت کی نہ مذاق اڑائے ایک دوسرے کی. جماعت بولے تو جیسے ادھر 10 پٹے بیٹھے ہوئے ادھر 10 بیٹھے ہوئے یہ مراد یہ بھی مراد ہے. جماعت گروپ رہتے ہیں نا دوستوں کے ان کا تو گروپ الگ ہے ان کا گروپ تو وہ گروپ ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو. علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی دکھ رہا شرابی شبابی کپڑے ایسے ویسے اپن بول رہے کہ ارے مذاق اڑا رہے لیکن پتہ نہیں اس کا اندر کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہو. اور ایک آدمی دکھ رہا صافہ ہے سفید لباس ہے داڑھی ہے ٹوپی ہے اس کا اندر کا مقام اللہ کے بالکل گھٹیا ہے گرا ہے. حدیث ہے نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کی طرف ولا الى اموالکم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کی طرف تمہارے مال دولت کی طرف نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہوتی اور وہ دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے اس کا مقام اللہ کے بڑا ہو. اس کا مذاق اڑا کر تم اپنی آخرت برباد کر اس لیے مذاق مت اڑاؤ دوسرے کا. اچھا مذاق دوسرے کا اڑانا اللہ نے یہاں پر مردوں کو الگ بولا عورتوں کو الگ بولا. لا یسخر قوم من قوم. اس کے بعد فرمایا ولا نساء من نساء. ایسا نہ ہو کہ مردوں کو بول دیا تو عورتیں آزاد ہو جائیں گی کہ ہم کو تو اجازت ہے اور پھر اس کے بعد عورتیں کیا کرتی ارے عورتوں کا مذاق اڑانا بہت خطرناک رہتا. ارے یہ تو چپٹی ہے ارے یہ تو ایسی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے دونوں کو الگ الگ بولا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. مذاق اڑانے سے بچو. مذاق اڑانا کس کو بولتے؟ کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے لوگ ہنس دیں. دیکھو کامیڈی بولتے ہیں نا کامیڈی بولتے ہیں ہنسانے کے لیے. تو کامیڈی کے اندر کچھ جائز بھی ہے کچھ ناجائز بھی ہے. جائز کیسا ہے کہ کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو کسی کی عزت پر زد نہ پڑے. حضور کے زمانے میں صحابہ بھی بہت سے صحابہ کامیڈی کرتے تھے حضور کو ہنسانے کے لیے کچھ کرتے تھے لیکن اس میں کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کی کامیڈی کیسی رہتی؟ ہمارے یہاں کی کامیڈی دوسرے کو ذلیل کر کے ہنسایا جاتا. یہ حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. دوسرے کی عزت سے نہیں کھیل سکتے. تو اس سے منع کیا گیا کہ تو یاد رہے گا تمسخر مذاق اڑانا کس کو بولتے؟ لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کوئی ایسا عمل کرنا جس سے لوگ کیا کرنے پڑے ہنسنے لگے لوگ. یہ ہے مذاق اڑانا. مردوں کو بھی منع کیا عورتوں کو بھی منع کیا. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. برے القاب سے ایسے ہی طعنہ دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پر اللہ نے وہ عربی معلوم نہیں نا تو مزہ آتا تھوڑا سا. اللہ نے کیا بولا؟ اپنے آپ کو طعنہ مت دو اپنے آپ کو برے القاب سے مت پکارو. کیا بولے؟ اپنے آپ کو کوئی اپنے آپ کو بولتا ہے کیا؟ اپنے آپ کو بولتا ہے کوئی کہ میں کالا ہوں؟ لیکن جب تم دوسرے کو بولیں گے نا کیوں رے کالے تو وہ تم کو بولے گا بول ڈاما. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ یعنی وہ ایسا الفاظ استعمال کرے گا جو کالے سے زیادہ پر دلالت کرے. تم نے اس کو کچھ بولے تو وہ اس سے بڑا لفظ تلاش کرے گا. اس لیے قرآن نے یوں کہا کہ تم اپنے آپ کو برے القاب سے مت پکارو. یہ نہیں بولا کہ دوسرے کو مت پکارو اس لیے کہ تم دوسرے کو برا لقب دو گے. دو چیزیں اس میں دوسرے کو طعنہ دینا اور دوسرے کو برے لقب سے پکارنا. تو دونوں میں غلطی ہے. تم دوسرے کو طعنہ دے گا وہ بھی تم کو طعنہ دے گا. وہ بھی کیا کرے گا؟ طعنہ کیسا بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر پھٹکا بولا لنگڑا بولا اور بہت ساری چیزیں رہتی طعنے میں. برے القاب میں بھی ایسی پھٹکا یہ طعنے میں جیسا
غلط بات کی طرف منسوب کر دینا. تو قرآن نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تانا مت دو, برے القاب سے مت پکارو. اس میں اس بات کا لحاظ کہ جب تم دوسرے کی عزت کرو گے تو وہ تمہاری عزت کرے گا. تم دوسرے کو حضرت بولو گے, آؤ جی جاؤ جی سے بولو گے, خالو بولو گے, جس کا جو مقام بنتا ہو بولو گے, وہ بھی تم کو اچھے سے بولیں گے. پھر ہمارے یہاں آئے دن دیکھتے رہتے محلے کے اندر, مسلم محلوں میں اس کی بالکل کمی ہے, بالکل کمی ہے اس کی. تو وہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھی بڑوں کا ادب کریں, برے لقب سے نہ پکارے اور برے القاب سے نہ پکارے, تانا نہ دے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہہ رہے ایمان لانے کے بعد یہ گناہ بہت خطرناک ہے. ومن لم یتب, چاہیے کہ توبہ کر لو, اگر جس نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون, یہی لوگ ظالم ہیں. تو 3 باتوں کو اللہ نے کرنے سے منع کیا. پہلی, مذاق نہیں اڑانا, تانا نہیں دینا, برے القاب سے نہیں پکارنا. اس کے بعد اگلے صفحے پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, یہ فرمایا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدگمانی سے, انسان کے ذہن میں سوچ آتے رہتی, انسان سوچتے رہتا کچھ, تو کچھ اچھی رہتی کچھ بری رہتی. وہ بری سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ. بری سوچ آئے کسی کے بارے میں, اس سے فوراً دل کو صاف کرو کہ نہیں یار وہ اچھا ہے. اس بری سوچ کو لے کر, یا کسی نے تمہارے پاس کچھ آ کر بولا ہے اس کو لے کر اس کو اپنے دل میں پکاؤ مت. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا, کہہ رہے تم کو معلوم یہ چوری کرتا ہے, اپن نے دیکھے کہ اس کو چوری کرتے, لیکن اپن اب دوسرے کو بول رہے, کہہ رہے وہ تو میرے کو بول رہے تھے فلاں صاحب چور ہے, میں نے بھی دیکھا نہیں, بدگمانی میں مبتلا. تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اکثر گمانوں سے بچو, اس لیے کہ بہت سی گمان یعنی بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. تو بدگمانی سے بھی بچایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو, تجسس مت کرو, امت بہت آگے چلے گی. جاسوسی, میں نے 4 سال پہلے مثال بھی دیا تھا وہ کیسے جاسوسی کرتے تھے. جیسے جماعت میں جاؤ تو 2 باتیں کر رہے دیر تک, تو تیسرا ان کے بعد میں بستر ڈال کر کیا کرتا, ایسا یوں اوڑھ کر سو جاتا, کان ٹائٹ رہتے پورے. پھر اگلے دن امیر صاحب کو بولتا, مولوی صاحب وہ دونوں رات میں ایسے سے باتیں کر رہے تھے. تیو کیسے معلوم تو سویا تھا, نہیں میں سویا تھوڑی تھا, میں باتیں سن رہا تھا ان کی. ہوٹل میں جاؤ, وہاں بولتا وہ دیکھو دونوں گئے ہوٹل میں اپنے, دیکھ کیا باتیں کر رہے. تو یہ جاتا جھنڈ کو گھومتے گھومتے بیٹھ جاتا اخبار لے کر ایسا. بعض ان کو نہیں معلوم کہ ادھر کے ٹیبل پہ دونوں بیٹھے ہوئے, ادھر بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہا, ان کی باتیں سن رہا, خبر لا کر دے رہا. یہ جاسوسی. تو ایسی بے شمار مثالیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ جاسوسی منع, میں وہ کیا کرنا پڑتا, یہ کچھ بھی کرے تجسس نہیں. اسی لیے فرمایا جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ایک تیسرا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان 2 لوگوں کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کی طرف دیکھ کر باتیں مت کرو. جیسے اس کو جاسوسی سے منع کرے کہ یہ دونوں کیا کر رہے, تو اس کو بھی کیا منع کرے دونوں کو, نہ اپنے آگے وہ دکھ رہا نا تو اپن باتیں کرتی ہیں. تو وہ سوچتا ہے یار یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر ٹینشن باز آدمی ہے تو پھر وہ ارے وہ تو میرے کو دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں, جب بھی دیکھو تو انتشار کرنا. تو اس لیے فرمایا کہ 2 بیٹھے ہوئے, تیسرا ہوا تو اس کو دیکھ کر باتیں مت کرو. وہ خامخواہ بدگمانی میں, اب اس کا گناہ بھی تم کو ملے گا. بولا پھر اگر تم اس کو ستانے کی نیت سے, بدگمانی میں مبتلا کرنے کی نیت سے کر رہے تو اس کا گناہ بھی ملے گا تم کو, لہٰذا اس سے بچو. تو دونوں تعلیمات دی کہ جاسوسی بھی مت کرو کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں, اور دونوں کو تعلیم دی کہ تم بھی اس کو بدگمانی میں مبتلا کرو. لا تجسسوا. اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت مت کرو, غیبت مت کرو. غیبت کے بغیر تو دن رات سب اس میں لگے ہوئے, ہم بھی اس میں لگے ہوئے, عوام بھی اس میں لگی ہوئی, خواص بھی. غیبت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ خاموشی. کان میں کل قیامت کی دن اللہ ویسے بھی پھر کیا کرے گا, سیسا پگھلا کر ڈال دیں گے, پیک کر دیں گے اس کو. ابھی پیک کر لو نا اپن, ویسا ڈال ہی جائے نا. پھر وہاں پر لوگوں کو بھی غیبت سننے کا مزہ آتا ہے. ہر گناہ میں ظاہری لذت ہے. جیسے فلم دیکھنے میں مزہ آتا نا, بعد میں ختم ہو گئی تو پھر پچھتاتا آدمی. ایسے غیبت سننے میں تو بہت سے لوگوں کو غیبت سننے کی عادت پڑ جاتی. اگر ان کو کوئی سنا نہیں رہا تو پوچھتے رہتے ہو. اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. غیبت خطرناک گناہ ہے.
حدیث میں بے شمار حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے دانت سے مردوں کے دانت سے گوشت نکال کر بتایا، یہ دیکھو تم نے غیبت کی تو اس کا گوشت تمہارے دانت میں اٹکا ہوا۔ اچھا، میں اگر آپ کو میری باتیں یاد ہوں گی، ویسے میں ریپیٹ تو کرتا نہیں زیادہ بیان میں، لیکن یہ چیز ہے ایسی، اگر آپ کو یاد ہوگا ڈائجیشن جو خراب ہوتا نا پیٹ کا، یہ میں نے بہت تحقیقی رپورٹ پڑھا تھا کسی محقق کی بہت پہلے، ڈائجیشن کی خرابی میں غیبت کو بڑا دخل ہے۔ اب تم بولیں گے ڈاکٹر بھی بن گئے، ڈائجیشن کی خرابی میں غیبت کو، آپ جو ماہر ڈاکٹر ہے دنیا کے، ان سے بھی پوچھو کہ پھٹکے کا گوشت کھانے سے اور حلال گوشت کھانے سے باڈی پر کیا ایفیکٹ پڑتا، اثر پڑتا، تو جو مسلم ماہر ڈاکٹر رہے گا وہ بتلائے گا کہ جو حلال کر کے جانور کھایا جاتا ہے اس کا فاسد خون ذبح کرنے کی وجہ سے باہر نکل جاتا، گوشت میں نہیں رہتا۔ اپن جو گوشت لاتے ہیں اس میں جو خون لگے ہوا رہتا ہے نا، وہ حقیقت میں خون نہیں ہے، وہ حرام خون جو تھا وہ بہہ کر نکل گیا۔ اب اس جو بچے والا تھا اس کو بھی اپن دھو کر کھاتے گوشت، اور جو پھٹکے کا رہتا نا، جو ایک جھٹکے میں نکال دیتے اس کو، اس کا جو وہ خون رہتا نا، وہ خون گوشت میں سرایت کر جاتا، وہ باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصانات دے۔ تم تحقیق کرو، یہ گوشت کھاؤ اور وہ گوشت کھاؤ، وہ گوشت کھانے کے بعد تمہارے بدن میں طرح طرح کی تبدیلی آئے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، بیماری ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر قرآن نے کیا بولا؟ غیبت کرنا، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کس کا بھائی؟ اور حضور کی حدیث بھی ہے، حضور ایسا گوشت نکال کر بتا رہے دانت میں سے، فی الحال وہ باتیں کر رہے، حضور نے بولا رکو یہ دانت نکالے، دستی گوشت کی بتائیں، تو بولے ہم نے تو گوشت کھائے نہیں۔ حضور بولے کہاں سے آیا پھر تم نے غیبت کرے؟ اتنا یقین۔ تو اب یہ سمجھو کہ تم نے غیبت کرے تو پیٹ میں کیا چلے گا؟ مردار کا گوشت گئے ہوا ہے، اور مردار کا گوشت جانے کے بعد ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے ڈائجیشن خراب ہے سب غیبت میں مبتلا ہیں، لیکن اپنا خود تحقیق کرو کہ یار صحابہ کچھ اگر ہوتا تھا، بیماری ہوتی تھی، کچھ مصیبت آتی تھی، رجوع اللہ، اور رجوع اللہ میں کیسا؟ ضرور میرے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، وہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں، اچھا میرے سے آج یہ گناہ ہو گیا۔ ویسے ہم بھی کہہ رہے ہیں یار ڈائجیشن خراب لگ رہا، آج غیبت کرے گا اپن نے، اگر لگے کہ غیبت کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ غیبت کا کچھ نہ کچھ اثر نظر آیا، تو اس لیے غیبت سے بچو۔ قرآن کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، لہذا غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ نے کہا، آیت شروع ہونے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دونوں جگہ اللہ کا ڈر۔ پتہ چلا کہ یہ جتنی مذاق اڑانا، برے لقب سے پکارنا، تانا دینا، غیبت کرنا، تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، اس سے تم کو کون بچا سکتا بھائی؟ اللہ کا ڈر۔ اس لیے پہلے بھی بولا کہ اللہ سے ڈرو تو بچ جاؤ گے، بعد میں بھی بولا اللہ سے ڈرو تو بچ جاؤ گے، اور اگر بالفرض کر چکے ہو ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ رحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جن کی غیبت، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، یہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ زنا کے اندر تو دونوں موجود رہتے ہیں، غیبت کے اندر ایک رہتا موجود، دوسرا نہیں رہتا، اور گناہ کا اب غیبت کر دی دوسرے کی تو لہذا اس سے جا کے معاف کراؤ، اور وہ معاف کرتا نہیں کرتا، جب تک وہ نہیں کرتا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، تو پھر اب کیسے معاف کراؤ گے غیبت کا گناہ؟ وہ میں بتلا دیتا۔ یہاں بہت سے لوگ یہ فارمولہ نہیں بتلاتے، کیونکہ غیبت تو سب کر چکے ہیں کچھ نہ کچھ، اب معاف کیسے کرائیں گے؟ تو کچھ احادیث ہی کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیبت معاف کرانے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے نا اس کے لیے دعا کرو، ایک نمبر کیا کرو، دوسرا نمبر اس کے حق میں صدقہ کر دو، کیا کرو؟ صدقہ کہ 10 روپے وہ فلاں بھائی کے نام پر، اے اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا، ورنہ غیبت کرنے کی وجہ سے اپنا اعمال کا ثواب ادھر ٹرانسفر ہو جاتا، جس کی غیبت کر رہے نا ادھر چلا جاتا پورا، اس لیے کل قیامت کے دن وہ جو بیچارہ کم عمل والا تھا اس کو زیادہ عمل والا عمل کرنے کے بعد بیٹھا غیبت کرنے، پورا عمل کا ثواب اس کو دے دیا۔ اس لیے اگر غیبت ہو چکی تو توبہ بھی کرو، معاف کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کے لیے دعا بھی کرو، صدقہ بھی کرو،
اللہ سے پھر معافی مانگو، اللہ معاف کروا دیں گے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، آج تھوڑی بڑی رات ہے، ایک ہی آیت بس، حالانکہ میں نے زیادہ مطالعہ نہیں کیا تھا آج۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ جو ہم کیا کیا ہے، خان، شیخ، پٹھان، اور کون ہے بھائی، شاہ، سید، اور جو بھی جتنے بھی برادریاں ہیں، ان برادریوں کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب آخری حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع، اس میں اعلان فرمایا تھا کہ تم میں کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، آپ نے پورا جوشیلا بیان فرمایا، ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی اللہ کے نگاہ میں تم میں سے خاندان، نسب، حسب والا ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ پھر آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ اب کیوں پھر ہمارے شیخ، پٹھان، خان وغیرہ کیوں لگایا جاتا، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ جو ہم نے بنائے نا خاندان، قبیلے، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، پہلی بات تو یاد رکھو کہ تم کو ایک مذکر مؤنث سے پیدا کیا، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تم، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ایک ماں باپ کی اولاد زیادہ ہو گئی، آبادی بڑھ گئی، تو پھر ہم نے قبیلے بنا دیے اور گروہ بنا دیے، لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے کہ بھئی تم کہاں سے، فلاں جگہ سے، کون سے خاندان سے، فلاں سے، معلوم ہو گیا۔ تفاخر کے لیے نہیں ہے، تفاخر، ہاں بیٹا ہم پٹھان ہیں، کیا ہو رہا پٹھان ہے، پٹھانوں نے سے کیا ہوا، پٹھان ہے تو کیا ہوا، اور دوسرا شاہ ہے تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی القاب سامنے اپن لگاتے ہیں، سید وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو اہمیت نہ دیں، اہمیت کیا کو دیں، تقوی کو، اعمال پر فوکس کریں کہ اگر میرے عمل زیادہ اچھے ہیں، میرا رتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے اس میں اصلاح نفس کے جو اصول بیان فرمائے ہیں اور یہ ساری صورت میں جو تعلیمات دی ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے نفس کی اصلاح فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق